نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ رجب المرجب شریف چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی عظیم نعمت اور عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس ماہ مبارک کے لیے معجزات کے موضوع کا انتخاب کیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ہم نے حقیقت معجزہ پر بات کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو کا مرکز اور محور ہے قرآن اور معجزات انبیاء۔ جو سابقہ انبیاء کرام گزرے ان کو اللہ رب العزت نے کیا کیا معجزات عطا فرمائے، کچھ کا اجمالی ذکر ہماری گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہو چکا ہے۔ تو ان انبیاء کرام کے معجزات میں سے کچھ کا تذکرہ آج کریں گے اور اسی کے تناظر میں پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور معجزہ معراج کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، ایک سادہ سا سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ آخر معجزات اللہ نے انبیاء کرام کو کیوں عطا فرمائے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ معجزہ نبی کی شان کو بڑھاتا نہیں ہے، صرف نبی کی شان کو ظاہر کرتا ہے، بڑھاتا نہیں ہے۔ ایسے ہی کرامت ہے، اہل ایمان سے، اولیاء سے، صالحین سے کرامت جب ظاہر ہوتی ہے تو کرامت کسی ولی کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتی نہیں ہے، صرف اس کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے، اللہ رب العزت نے انہیں یہ شان عطا کر رکھی ہے، یہ علم، یہ اختیار، بس اتنا ظاہر ہوتا ہے۔ تو معجزات بھی ایسے ہی ہے، معجزات سے نبی علیہ السلام کی شان بڑھتی نہیں، ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی ظاہر ہوتی ہے اللہ خود ظاہر فرما دیتا ہے،
اور کبھی اس کے ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جب ضرورت پیش آتی ہے تو سامنے کوئی پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے، پوچھنے والا کوئی چیلنج کرتا ہے، اور اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے پھر انبیاء کرام کو معجزات ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو جب وہ معجزات کو ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہتے ہیں کہ معجزہ دعوی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ نبی جب دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور کوئی نہ مانے اور وہ دلیل طلب کرے، وہ ثبوت مانگے، دلیل طلب کرے، تو دلیل کے طور پر معجزہ کو پیش کیا انبیاء کرام نے۔ تو یہ دلیل کے درجے پر تو ہے، مگر یہ دلیل بھی تب ہے کہ جب کوئی مانگ رہا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو معجزہ کو ظاہر فرما دیتا ہے، ورنہ یہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے معاذ اللہ انبیاء کرام کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، جب معجزہ ظاہر ہوگا تو مقام اور اونچا ہو جائے گا، یا ولی کی کرامت ظاہر ہوگی تو اس کا مقام اور بلند ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ مقام جو اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وہ مقام تو ان کو یا کسب سے ملا، یا وہب سے ملا، یا ان کی اپنی محنت سے ملا، یا اللہ کی عطا سے ملا۔ اور نبوت تو سراپا وہب کا نام ہے، وہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اور اولیاء کرام کو جو ولایت ملتی ہے، وہ ولایت کبھی وہب ہوتی ہے، کبھی ان کی محنت، ریاضت اور مجاہدہ کے کسب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، مگر نبوت یہ کسبی شے نہیں ہے کہ کوئی محنت کرے اور اسے حاصل کر لے، نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، یا یوں کہیے کہ نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ جو کچھ وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے انسان تک اپنی ہدایت پہنچانا چاہتا تھا، وہ سب اس نے پہنچا دی۔ تو جب وہ پہنچا دی تو اس کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے اگر کوئی کہے بھئی نبوت تو ایک نعمت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، تو کیا اللہ نے اس نعمت کو ختم کر دیا، اس نعمت کا دروازہ بند کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نعمت تب تک نعمت ہے جب تک ضرورت کے مطابق ہو۔ ضرورت سے بڑھ کر کوئی شے ہو تو وہ تو نعمت ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہوا چل پڑے ضرورت سے زائد، وہ نعمت رہے گی۔ پانی چل پڑے ضرورت سے زائد، وہ نعمت رہے گا۔ یہ گرمی ضرورت سے زیادہ آ جائے، ٹمپریچر، یا ضرورت سے کم ہو جائے، تو پھر وہ تو مصیبت ہے، وہ آفت ہے۔ تو نعمتوں کو ضروریات کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نبوت کو مکمل فرما دیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے رشد کا جو سلسلہ وہ جاری رکھنا چاہتا تھا، یا اس سلسلے سے جتنا کچھ وہ پہنچانا چاہتا تھا وہ اس نے پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا اب وہ سلسلہ اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ کر مکمل ہو گیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت ہوئی۔ لہٰذا اب نبی تو کوئی نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے قیامت تک کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، مگر وہ بھی آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کی خواہش پوری کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور اقتداء کریں گے۔ تو معجزات انبیاء کرام کو عطا ہوئے، کبھی محض ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، کبھی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو منکرین کی طرف سے سوالات کی صورت میں آ رہی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے ہوئے۔ اب جب یہ بیک گراؤنڈ آپ نے سمجھ لیا، جان لیا، اب ہم آسانی سے اس سے اگلے نتیجے کی طرف جا سکتے ہیں کہ پھر ہر دور کا انسان
جن چیزوں سے متاثر ہو سکتا تھا اسے اسی طرح کے معجزات اور کرشمات دکھا کر متاثر کرنا تھا، جس طرح کی چیزوں سے مرعوب ہو سکتا تھا اسے اس طرح کی چیزوں سے اس کے ذہن کی اٹینشن گین کی انبیاء کرام نے معجزات دکھا کر۔ مثال کے طور پر اگر کسی زمانے میں طب اپنے نقطۂ کمال پر پہنچا تھا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزات وہ عطا فرمائے کہ وہ حکمت کا کوئی نسخہ عطا کریں اور ہر عقل حیران ہو جائے۔ اگر کسی زمانے میں جادوگر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جادو کے ذریعے سے کئی کام کر لیتے تھے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کو کہا اپنے سارے جادوگر جمع کر لو۔ انہوں نے اپنے سارے کرشمے جب دکھا لیے تو اب موسیٰ علیہ السلام اگر وہاں اپنے کسی علم غیب کا معجزہ دکھاتے اس کا ریلیونس نہیں تھا، اس کی مناسبت نہیں تھی، کیونکہ معجزے کی ضرورت یہ تھی کہ اس ذہن کو متاثر کرنا ہے، اس منکر کے اوپر رعب طاری کرنا ہے، تاکہ اس کا ذہن جو انکار کے اوپر اڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، تو وہ اس کا ذہن متوجہ ہوگا، اس کی کھڑکی کھلے گی، وہ کچھ سمجھنے کی طرف آئے گا۔ اس لیے جیسی ضرورتیں تھیں، جیسے حالات تھے، اللہ رب العزت نے اسی طرح کے معجزات عطا فرمائے۔ اور اسی ریلیونس میں آ جائیں کہ پھر آقا علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تو عربوں کو متاثر کرنے کے لیے سب سے زیادہ چیز کیا چاہیے تھی؟ وہ کرشمات سے اتنا متاثر ہونے والے نہیں تھے۔ وہ کس چیز سے متاثر ہوتے؟ سب سے بڑی بات جس سے عرب متاثر ہوتا تھا وہ زبان کی فصاحت اور بلاغت تھی۔ اس لیے تو وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور باقی ساری کائنات کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کا معنی ہے گونگے، اور عرب اور عربی کا معنی ہے جس کو بولنے کی طاقت ہو۔ تو میں عام طور پہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ عرب اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے ہیں اور دوسروں کو عجم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا کو جو انسانوں کو اللہ نے زبان دی ہے یہ صرف روٹی پانی مانگنے کے لیے دی ہوئی ہے، بولنے کے لیے جو زبان دی ہے وہ صرف ہمیں ہی ملی ہے۔ اور ان کی اس بات میں کسی حد تک صداقت بھی ہے، کیونکہ جو گہرائی عربی زبان کے اندر ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں۔ آپ گرامر کو اٹھا لیں، ہر زبان میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 6 صیغے ملتے ہیں، اس میں 14 صیغے ہیں۔ تو زبان کو دیکھیں، گرامر کو دیکھیں، ایک لفظ کا معنی، کسی ایک لفظ کے کتنے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں؟ 2 4 10 15 20 بس۔ اور عرب 700 معنی ایک لفظ کا، اس کے اسلوب بدل بدل کر کتنے معنی اس میں سے آتے ہیں، اور ایک بات کو کرنے کے سینکڑوں اسلوب۔ اس لیے ان کی فصاحت اور بلاغت ایسی تھی، اس میں گہرائی تھی، گہرائی تھی، اور اللہ نے اسی وجہ سے عربی کو منتخب فرمایا اپنے کلام کے اظہار کے لیے، کہ میرے کلام کو جو زبان زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتی ہے وہ عربی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عربی کو منتخب فرمایا۔ تو اب عرب متاثر ہو سکتے تھے کس شے سے؟ بولیے، زبان کی فصاحت اور بلاغت سے، کہ بولنے والے نے لفظ کیا چنا، بولتا کیسے ہے، لفظ کیا ہیں، کلمات کیا ہیں، اسلوب کیا ہیں، تراکیب کیا ہیں، گہرائی کتنا ہے، گہرائی کتنا ہے، جامعیت کتنا ہے، ہمگیریت کتنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے میرے معجزات میں سے جو خاص شے مجھے عطا فرمائی اور سابقہ انبیاء کو بھی اس کا حصہ نہیں دیا، جو مجھے تخصیصاً عطا فرمایا، تخصیصاً جو 6 چیزیں عطا فرمائیں، تو ان میں سے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، ایسے لفظ اللہ نے مجھے دیے کہ میں دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہوں، میں کئی مضامین کو ایک لفظ کے اندر سمیٹ دیتا ہوں۔ جب اس لفظ کو پڑھو گے تمہاری 10 ضرورتیں وہی ایک لفظ پورا کر رہا ہوگا، 10 تمہارے ذہن کے سوال ہوں گے وہ ایک لفظ کے اندر سے اس کا معنی نکل رہا ہوگا۔ تو فرمایا مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرما دی، اور یہی وجہ تھی کہ
سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ نازل ہوئی، انا اعطیناکل کوثر، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے لکھ کر بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا جائے، اور عربوں کو چیلنج دیا، اور چیلنج پہلے آ چکا تھا، کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، 1 صورت بنا لاؤ، 1 آیت بنا لاؤ، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کی مثل بنا لاؤ۔ اب 3 آیات ہیں اور اتنا سادہ سا مفہوم لگتا ہے، تو وہ سارے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ چلو یہ چیلنج تو اس کو تو میٹ ود کیا جا سکتا ہے، پورا کیا جا سکتا ہے، 3 آیات ہیں۔ وہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے، کئی دن بیٹھے رہے، اور کئی دن بیٹھنے کے بعد وہ جب کوئی ایک لائن لکھتے تھے، ایک جملہ لکھتے تھے، پھر اس ایک جملے کے اوپر دوسرے لوگ بحث کرتے تھے کہ اس میں اعتراض کیا ہے، اس میں نقص کیا ہے، اس میں کون سی کمی ہے، تو ایک نے ایک اعتراض اٹھایا، دوسرے نے دوسرا، تیسرے نے تیسرا، ہاں بھئی واقعی اس میں تو یہ نقص ہے، چلو کچھ اور بناتے ہیں، پھر کچھ اور بنایا، پھر کہا جی اب اس پہ اعتراضات کریں، تو ایک نے ایک اور کمی کی طرف اشارہ کیا، دوسرے نے کوئی اور انڈیکیشن دی، تیسرے نے اور دی، سر جوڑ کے بیٹھے رہے کئی دن، تھک ہار کے کہا آ کے اسی آج سورت کے نیچے لکھ کے چلے گئے خود ہی، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو گویا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اس نقطے کو میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے ہر نبی کو، وہ اس کے زمانے کے مطابق تھے۔ اب کوئی کہے جی آقا علیہ السلام تو ہواؤں میں نہیں اڑے جیسے سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، تو یہ کوئی کمپیریزن کی بات نہیں ہے کہ فلاں نبی کو یہ معجزہ دیا اور اس نبی کو دیا، فلاں معجزہ فلاں کے پاس تھا فلاں کے پاس نہیں تھا، تو یہ کمپیریزن کی بات نہیں ہے، نہ یہ تولنا بنتا ہے نہ یہ کمپیریزن بنتا ہے۔ پہلی تو بات اس میں یہ ہے کہ اللہ نے جسے جو شان عطا فرمائی وہ حق ہے، اور اللہ نے جسے جو شان عطا فرمائی اگر وہ ایک جیسی شانیں سب کو دیتا رہتا تو کیا اس کی ذات پر پھر سوال نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ کہتا ہے میں تو ہر شے میں لامحدود ہوں، شانیں اس کے پاس گنی چنی ہیں، ہر ایک کو وہی دیے جا رہا ہے، ہر ایک کو وہی دیے جا رہا ہے، ہر ایک کو وہی دیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا خزانہ جو بے حساب ہے، میں اتنی ویرائٹی تمہیں دکھا دوں گا معجزات کے اندر، اتنا تنوع ہوگا معجزات کے اندر، کرشمات کے اندر۔ میرے جب محبوب بندے، میرے برگزیدہ بندے جب تمہارے پاس آئیں گے، اپنے نبوت کا اعلان کریں گے، اپنی بعثت کا اعلان کریں گے، جس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوگا، ہر زمانے کا انسان جس شان سے متاثر ہو سکتا ہے، میں ہر وہ شان اس زمانے میں اپنے نبی کو دے کر بھیجوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مختلف معجزات، مختلف شانیں دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، اب ان کے زمانہ مبارک میں کشتیاں بنانا، چلانا، یہ کام بہت سارے لوگ جانتے تھے، بڑے بڑے فن کے ماہر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا تم بھی کشتیاں بناتے ہو، تو تمہاری آنکھوں کے سامنے میرا پیارا بندہ، میرا برگزیدہ رسول نوح علیہ السلام کشتی بنائے گا۔ آپ اور میں نے اسے کشتی بنا رکھا ہے، ہم لفظ بولتے ہیں اس کے لیے کشتی، تو ایک معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مگر وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بحری بیڑا تھا، وہ صرف کشتی نہیں تھی، یعنی اس کی 3 سٹوریز تھیں۔ آپ تاریخ میں پڑھیں، یہ سب تفصیلات ملتی ہیں اس کی، البدایہ والنہایہ میں دیکھیے، تاریخ کے دیگر کتب کے اندر دیکھیے، تو اس کشتی کی جب تفصیلات آپ پڑھتے ہیں تو وہ کشتی نہیں، وہ تو بہت بڑا بیڑا تھا، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ ایک منزل میں انہوں نے حیوانات رکھے، ایک منزل میں پرندے رکھے، ایک منزل میں انسان، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ جگہ تھی، تو اتنا بڑا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر جوڑا، یعنی زندہ مخلوقات کا، ذی روح مخلوقات کا ایک ایک جوڑا جو اس میں جمع کیا، تو ایسے ایک کشتی میں تو تھوڑی آ جانا تھا سب، تو لہٰذا نوح علیہ السلام نے کیا کیا، 100 سال درخت کاشت کیے، پھر 100 سال کاٹتے رہے، پھر 100 سال ان کو جوڑتے رہے، اور وہ جو اللہ نے اتنا ٹائم لیا، یہ بھی اس کی رحمت تھی کہ چلو کسی وقت ہی کسی کو سمجھ آ جائے،
کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی جو خبر دے رہے ہیں، تو اس سے پہلے کوئی ایک اپنی اصلاح کر لے، واپس آ جائے، اپنے انکار سے، ضد سے، ہٹ درمی سے واپس پلٹ آئے، تو 300 سال لگے رہے، مگر بنایا اور پھر ہر ایک نے اسے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ وہ معجزہ نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے نہیں، ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ وہ ظاہر ہوتا تھا کبھی اللہ کی رضا کے مطابق شان ظاہر کرنے کے لیے، کبھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور ضرورتیں ہر دور کی مختلف تھیں، اس لیے معجزات بھی مختلف تھے۔ یہ خلاصہ میں نے کر دیا اب تک کی گفتگو کا۔ اب ہم چند معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، آپ کا پیکر بشری بنا لیا، تو فرشتوں کو بلا کے فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرا نائب اور خلیفہ یہ ہے، اور پہلے دن ہی بتا دیا ہے بھی زمین کے لیے۔ فی الارض، کہاں بھیجوں گا بنا کے؟ بولیے، زمین میں میرا نائب اور خلیفہ ہوں گے۔ تو فرشتوں کے دل میں بات تو آئی کہ مٹی، آگ، ہوا، پانی، یہ متضاد چیزوں سے بنا ہوا یہ پیکر، تو یہ کیا گل کھلائے گا زمین پہ جا کے؟ تو عرض کی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باری تعالی ہم تیری تسبیح کرنے والے، تیری عبادت اور بندگی کرنے والے۔ بس اگلی بات نہیں کی، یہ ادب ہے۔ اللہ نے ان کو اگر بولنے کی اجازت دی تو انہوں نے اس کا مس یوز نہیں کیا۔ یعنی یہ اللہ اگر ان کو اجازت نہ دیتا، ان سے مشورہ ہی نہ لیتا، تو وہ پابند نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو اس نے اجازت دی، خود ہی انہیں کہا، بلا کے بٹھایا، کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو پتا تھا کہ قادر مطلق ہے، پوچھنے کا پابند نہیں، پوچھ رہا ہے تو ہماری عزت افزائی ہے، تو پوچھ رہا ہے تو بات تو کی، مگر ایسی نہیں کی جیسے ہم کراچی والے کرتے ہیں، ایسی نہیں کی، ادب میں بالکل اتنی کی جتنی لمیٹڈ دائرے میں۔ کہا کہ یہ انسان، ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ خون بہت بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، اور ہم تو ہیں ہی تسبیح والے۔ بس اتنی بات کر کے چھوڑ دی۔ اللہ نے فرمایا یہ میں معبودیت اور ابدیت کی بات نہیں کر رہا، یہ میں خلافت کی بات کر رہا ہوں۔ تو خلافت کے لیے صرف تسبیح والے نہیں چاہیے، کوئی جان دینے لینے والے بھی چاہیے۔ تسبیح جو تم بتا رہے ہو وہ تو عبادت کا حسن ہے، عبادت کا حسن ہے تسبیح کرتے ہو، اچھی بات ہے، تقدیس تسبیح، لیکن یہ میٹر جو ڈسکس ہو رہا ہے، جس پر میں تم سے مشورہ لے رہا ہوں اپنی کرم نوازی کی وجہ سے، یہ ہے معاملہ خلافت کا، میرے نائب ہونے کا۔ تو میرا نائب صرف وہ نہیں ہو سکتا جو صرف تسبیح والا ہو۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات تو آگے چل پڑے۔ صرف تسبیح تک رہے تو فرمایا میرا نائب نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے یہ کبھی اس کی تلوار جائز بھی چلے گی، کبھی ناجائز بھی چلے گی، خون بہائے گا، کبھی ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا، مگر یہ کمپلسری ایلیمنٹ ہے میری خلافت کے لیے اور نیابت کے لیے، کیونکہ تلوار ضروری ہے حق کے ساتھ۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں سرکشی ہو اس کی سرکوبی کی جائے، جہاں بغاوت ہو اس کا ڈیفنس کیا جائے، جہاں ظلم ہو اسے روکا جائے، جہاں ناانصافی ہو اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ اس لیے اسلام کی تلوار ساتھ رہتی ہے۔ اسلام بے شک امن کی بات کرتا ہے، اس امن کا معنی یہ ہے کہ اسلام اٹیک نہیں کرتا کسی پر، اسلام کسی کی حق تلفی نہیں کرنے دیتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ظلم کرے پھر خاموشی کا حکم نہیں دیتا، پھر وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی ظلم کرے پھر کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارا سب کچھ ہی لٹ جائے،
پھر بھی تم ہارے نہیں، تم جیتے ہو، لیکن کھڑے ہو جاؤ ظلم کے خلاف۔ تو فرشتوں کو یہ جو بات انہوں نے کی اللہ رب العزت کے سامنے، اس کی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو اس کے پیچھے فرشتوں کا علم بول رہا تھا۔ اس ساری بات کے پیچھے فرشتوں کا علم بول رہا تھا، کیونکہ انسان نہ ابھی دنیا میں آیا تھا، نہ اس نے قتل و غارت کیا، نہ اس نے خون بہایا۔ یہ سب کچھ تو اس کا مستقبل تھا، ماضی تو نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تو ابھی ہونا تھا، ہوا نہیں تھا۔ جو کچھ فرشتے انسان کے بارے میں بیان کر رہے تھے وہ انسان کا مستقبل تھا، انسان کا ماضی نہیں تھا۔ انسان تو ابھی آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہونی تھی، آنا تھا اور آ کے کرنا تھا یہ سب۔ تو اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ فرشتے جہاں سے بول رہے ہیں وہ علم ہے، اور علم کون سا ہے؟ آنے والے وقت کا۔ اور آنے والے وقت کا علم جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم غیب۔ کوئی واقعہ ہوا نہیں، ہوگا، اس کے بارے میں بتا دینا، یہ تو غیب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا غیب تو حقیقت میں میرے سوا کوئی اور نہیں جانتا، یا وہی جانے گا جس کو میں بتاؤں گا، میرے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن فرشتوں کا کمال دیکھیے، اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہاں رائے دے رہے ہیں، اور رائے دیتے ہوئے اپنے علم غیب کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے علم غیب کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ انسان ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں میں نے اپنے علم سے کیا قطرہ عطا کر دیا، اب تم یہ بولنے لگے کہ یہ انسان یہ بھی کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ اس علم پر تمہیں ناز ہے، اور اس علم نے تمہیں یہ فیوچر دکھایا ہے، اس علم کی وجہ سے تمہیں یہ تصویر نظر آئی ہے آدم اور اولاد آدم کی۔ اچھا چلو اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا پھر تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، پھر ملیں گے، اگلی ملاقات ہوگی۔ تو اللہ نے اتنے میں کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھا دیے، علم عطا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کل اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرما دیا، ان کی خصوصیات بھی بتا دیں، تاثیرات بھی بتا دیں، علم بھر دیا۔ جب علم عطا فرما دیا تو چند دن کے بعد پھر دوسرا اجلاس رکھا۔ اب دیکھیں اللہ کا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو وہ کہتا جی میرا حکم ہے، میں قادر مطلق ہوں، میں جو کر دوں۔ لیکن جس کے پاس اختیار ہو، اتھارٹی ہو، وہ اگر اپنے کولیگز کے ساتھ مشاورت کرتا ہے، اپنے سے چھوٹے منصب والوں کی رائے لیتا ہے، تو یہ اللہ کی سنت ہے، اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، ان کی عزت بڑھتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دوسرا اجلاس ہوا، فرمایا آؤ وہ علم کی وجہ سے تم یہ بول رہے تھے، فرمایا یہ چیزیں رکھی ہیں سامنے، بتاؤ ان کے نام بتاؤ، اگلی بات بعد میں ان کے نام بتاؤ۔ تو عرض کی لا علم لنا الا ما علمتنا، باری تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا فرمایا۔ بے شک وہ جو ہم بول رہے تھے وہ علم کی بنیاد پر بول رہے تھے، مگر ہمارا علم مطلق تو نہیں، لا محدود تو نہیں، ہمارا علم تو محدود ہے، اتنا ہمیں علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ بتائیں۔ تو آدم علیہ السلام سے جو کچھ اللہ نے پوچھا، آدم علیہ السلام نے سارا کچھ بتا دیا، سارا کچھ بتا دیا، نام بھی بتا دیے، خواص بتا دیے، جو سوال پوچھا بتا دیا۔ تو اب ایک ڈیمانسٹریشن ہو گئی فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کو اللہ نے دکھا دیا کہ وہ جس علم کی بنیاد پر تمہارے تحفظات نے جنم لیا تھا، اسی علم کے باب میں تم کہاں کھڑے ہو اور آدم کہاں کھڑا ہے۔ تو جب وہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اب ایسے نہیں، وہ تم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اب اس کی کمپنسیشن ہوگی، اب سجدہ کرو۔ اگرچہ سجدہ میں اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں کرواتا، میں اسے جائز بھی نہیں رکھوں گا، معبود سمجھ کر کرے تو شرک ہے،
اور تعظیم کا کرے تو حرام ہے، لیکن اس نے کہا سجدہ کرو تاکہ اس کی کمپنسیشن ہو، وہ جو تم نے انگلی اٹھائی تھی، وہ جو بیٹھ کر انگلی اٹھائی تھی، اس کے لیے اب تم جھکو۔ تو سارے جھکے سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں اس بات کو میں سمیٹتا ہوں، سبق کی چند باتیں آ گئیں تو میں نے ضمناً کر دیں تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو اس سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم کا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ ان کی زمین پر تشریف آوری سے پہلے کی بات ہے۔ ابھی وہ عالم بالا میں ہیں، جنت میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، اور وہاں ضرورت پیش آئی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا، اور ایسا علم عطا فرمایا کہ فرشتوں کا علم آپ کے علم کے سامنے ماند پڑ گیا۔ فرشتوں کا علم آپ کے علم کے سامنے نیچے کھڑا ہے، اور آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کے علم سے بلند ہو گیا۔ تو کوئی معاذ اللہ کہے جبرائیل مصطفیٰ کے استاذ ہیں، تو جبرائیل اس وقت کدھر گیا تھا جب آدم علیہ السلام سامنے بیٹھے تھے اور سوال پوچھے جا رہے تھے؟ تو جبرائیل تو وہاں بھی تھا۔ تو جس جبرائیل کا علم آدم سے کم ہے، اس جبرائیل کو تم مصطفیٰ کا استاذ کہتے پھرتے ہو؟ وہ جبرائیل مصطفیٰ کا استاذ ہو گیا، وہ تو آدم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گیا، اور اللہ نے مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی کہ جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی جہتیں ہیں، ہر نبی سے بلند رب نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ ہر شان کے اعتبار سے اللہ نے سب سے بلند مصطفیٰ کو رکھا ہے، حتیٰ کہ اسی علم کے باب میں بھی اللہ نے سب سے اونچا رتبہ مصطفیٰ کا رکھا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے معراج، چونکہ معراج کے ضمن میں ہم نے معجزے کا موضوع لیا، اور اس طرف آخری جمعہ پہ ادھر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ یہ معراج کی رات میں کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شب معراج اپنا دست رحمت، اب اللہ کا ہاتھ نہیں ہے مگر ہاتھ کا ذکر قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا، اس لیے اس کا معنی رحمت ہے، اس کا معنی توجہ ہے، اس کا معنی تائید عزتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان یہاں رکھا، دو شانوں کے درمیان یہاں رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی، اپنے وجود کے اندر محسوس کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تحت ثری سے عرش اولی تک سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کی ایک دفعہ کی عطا سے مصطفیٰ کو اتنا علم مل گیا، ایک بار کی عطا سے، یعنی دست رحمت رکھا دو شانوں کے درمیان شب معراج میں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تاثیر کا عالم یہ تھا، اس کی ٹھنڈک کا عالم یہ تھا، اس کی برکت کا عالم یہ تھا کہ میں نے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور سارا جہان میرے اوپر روشن ہو گیا، جو پہلے چھپا ہوا تھا وہ سب عیاں ہو گیا، اور تحت ثری سے عرش اولی تک تمام عالمین مجھ پر روشن ہو گئے۔ اور فرمایا میں نے تمام اشیاء کی حقیقت کو جان لیا، اور صرف یہی نہیں جانا، اور بھی بہت کچھ جانا مصطفیٰ نے۔ اور آقا علیہ السلام کے علم کو اللہ رب العزت نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ جو منافقین تھے ان کو جہاں آقا علیہ السلام کی اور عظمتوں اور شانوں پر شک رہتا تھا، تشکیک، شک، پھر سوال، تو پوچھتے رہتے تھے۔ تو ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ روایت بڑی معروف روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، صبح فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے کائنات کی ابتدا سے اپنا بیان شروع فرما دیا۔ بیان شروع فرمایا کہ کائنات کیسے شروع ہوئی، یہ بیان شروع کیا، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور آقا علیہ السلام کائنات کے احوال بتاتے رہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک جا رہے تھے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔
پھر آپ نے کائنات کے احوال بتائے، پھر عصر کی نماز ہو گئی، پھر عصر کی نماز کے بعد پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر آقا علیہ السلام نے بیان جاری رکھا۔ ایسے بعض روایات میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، بعض میں مغرب تک کا ذکر ہے۔ تو آقا علیہ السلام صرف نماز کا وقفہ فرما رہے تھے اور نماز کے بعد پھر منبر پر تشریف فرما ہوتے اور اپنے علم کا اظہار کر رہے تھے، کائنات کے حقائق کو آشکار فرماتے جا رہے تھے، ہر چھپی حقیقت بیان کرتے چلے جا رہے تھے، سب کچھ بیان کر رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے، کیونکہ یہ خلفائے راشدین وہ ہستیاں تھیں جو مزاج شناس مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کے مزاج کو جانتے تھے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، تو مزاج شناس تھے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے التجا کرتے ہوئے عرض کی، ہاتھ باندھ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے آپ کے علم پر کوئی شک کیا ہے تو وہ بدبخت ہو سکتا ہے، ہم نہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر، آپ کے علم پر، آپ کی ہر شان پر ایمان لائے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ ہم پر کرم نوازی فرمائیں، رحمت فرمائیں اور اپنے جلال کو آپ کم فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ التجا کی تو حضور کا بیان رکا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بس وہ جو دن تھا نا، ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہی بن گیا تھا جس نے اس دن کی زیادہ چیزیں یاد کر لی تھی، جس نے اس دن کی زیادہ چیزیں یاد کر لیں وہ سب سے بڑا عالم ہو گیا تھا۔ اور بس جس نے جتنا یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، اب سارا کچھ تو یاد رہ نہیں سکتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے علم کو، واقعات کو، حقائق کو، سب کچھ آقا علیہ السلام نے ایک نشست میں، ایک دن کی نشست میں بیان کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ منافقین ایک اور مجلس میں، ایک اور نشست میں جب کوئی منافق کھڑا ہوا، اور آقا علیہ اسی نشست کی یہ بات ہے کہ آقا علیہ السلام پھر پوچھتے رہے، سلونی اما شئتم، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کسی کو شک ہے پوچھو، کیا پوچھنا ہے پوچھو۔ تو ایک صحابی تھے، تو ان کے نسب کے بارے میں شک کرتے تھے لوگ، کس کا نطفہ ہے، تو کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں کس کا بیٹا ہوں؟ آپ نے فرمایا حذافہ، فلاں کے بیٹے ہوں۔ تو چونکہ بات ایسی چل رہی ہوتی ہے پھر نام لینا مقصود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بھی ادب کے تقاضوں میں آتا ہے۔ تو فرمایا فلاں کے بیٹے ہو تم؟ تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا، فرمایا فلاں کے بیٹے ہو تم۔ اب بتائیے یہ کتنا مخفی عمل ہے کہ کس کے نطفے سے کہاں حمل ٹھہرا اور بچہ ہوا اور بچے کی پیدائش اور ولادت ہوئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلاں۔ ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا جہنم میں۔ منافق جو تھا وہ پھر کسی اور کو پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات انبیاء کرام کو عطا فرمائے، ان تمام معجزات میں بڑھ کر خود حضور کو عطا فرمایا۔ تو اگر آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کے باب میں اتنا بلندی اور عظمت عطا فرمائی کہ فرشتوں کا علم آپ کے سامنے خاموش پڑا ہے، اور آدم علیہ السلام کا علم سر چڑھ کر بول رہا ہے اور سب چپ ہیں، تو علم مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ پھر کائنات کی انتہا سے انتہا تک، ابتدا سے انتہا تک اللہ نے ساری خلق کا علم عطا فرمایا، کیونکہ جب شب معراج اس نے اپنا آپ ہی نہیں چھپایا تو باقی خلق کو کیا چھپانا تھا مصطفیٰ سے، کیا چھپانا تھا مصطفیٰ سے۔ اس لیے معجزات ہر نبی کے اپنے اپنے تھے، الگ الگ تھے، ہر دور کے مطابق تھے، لوگوں کی نفسیات کے مطابق تھے، اس ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تھے، ہر نبی کے الگ الگ تھے، مگر آقا علیہ السلام جوامع اس صفات ہیں۔ تمام نبیوں کی شانوں کو اللہ نے صرف جمع نہیں کیا بلکہ بڑھا کر جمع کر دیا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ نے یوسف کو حسن عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا،
اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو کیا ملا، کسی کو کیا ملا؟ آپ کو اللہ نے وہ یہ ساری خوبیاں الگ الگ رکھنے والے تھے اور اللہ نے وہ ساری خوبیاں آپ کی ذات کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو کما حق ہو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔